بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین و خواتین، گزشتہ 2 ہفتوں سے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو زندگی ہے، اس زندگی کو ہر ہفتہ مختصر کر کے ذکر کیا جا رہا ہے۔ آج اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا بچپن کیسا گزارا وہ پچھلا ہفتہ ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے کیا محنت کی، اس کا بھی ذکر گزشتہ ہفتہ کیا گیا۔ اور آج یہ ہوگا کہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عبادت میں کتنی محنت کی، عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی، کیا کیا محنتیں، مشقتیں، کوششیں آپ نے برداشت کی، آج اس کا ذکر کیا جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ غوث العالم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی 18 سال کی عمر سے آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے۔ 18 سال سے لے کر تقریباً آپ نے اپنی عمر کے 26 سال یعنی 8 سال تک آپ نے جو وقت، جو زندگی گزاری، یہ 26 سال تک کی زندگی آپ نے علم دین حاصل کرنے میں گزاری۔ اور یہ 26 سال آپ نے جو محنتیں، جو تکلیفیں برداشت کی علم دین کے لیے، وہ اتنی تھی کہ کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ نے علم سیکھنے کے لیے اتنی تکلیف برداشت کی۔ بھوکے رہتے تھے، پیاسے رہتے تھے، اپنے گھر سے جدا رہے، وطن سے جدا رہے، ماں کی جدائیگی کو برداشت کیا، پتوں کو آپ نے کھایا، ہریالی کو آپ نے کھایا، نہ جسم کا خیال، نہ لباس کا خیال، نہ صحت کا خیال، اتنی تمام چیزیں، اتنی قربانی آپ نے پیش کی کہ جس کی انتہا ہے، جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی تکلیفوں کے ساتھ آپ نے علم حاصل کیا۔ ابھی طالب علم تھے، علم حاصل کرنے کے دوران حضرت غوث پاک فرماتے ہیں آپ نے حج کا سفر کرنا چاہا۔ حج کے سفر پر جب آپ نکلے تو آپ کی ملاقات شیخ عدی بن مسافر سے ہوئی۔ حضرت شیخ عدی بن مسافر یہ بھی اس وقت کے اولیاء میں سے ہیں۔ حضرت غوث پاک سے ملاقات کر کے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ غوث پاک فرماتے ہیں میں کعبۃ اللہ کے حج کے لیے میں جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ حج کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت دی۔ غوث پاک کے ساتھ حضرت شیخ عدی بن مسافر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دونوں مل کر سفر حج کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت غوث پاک فرماتے ہیں ایک حبشیہ خاتون آئی، حبشہ کی خاتون، وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر تیز نظروں سے آپ کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو جو اس راستے میں آ کر درمیان میں کھڑی ہو گئی اور ہمیں تیز نظروں سے دیکھ رہی ہو؟ اس خاتون نے کہا کہ آپ کی وجہ سے مجھے کافی تکلیف ہوئی، آپ کی وجہ سے میں کئی دنوں سے بھٹک رہی ہوں، آپ کی وجہ سے مجھے بہت تھکان ہوئی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ میں نے تمہیں کیا تکلیف دی، میری وجہ سے تمہیں کیا تھکان ہوئی؟ اس نے کہا کہ میں حبشہ کی رہنے والی ہوں، میں حبشہ میں اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں مصروف تھی کہ اچانک سے میں نے تمہارا چہرہ دیکھا۔
اور میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو اپنے نور سے بھر رہا ہے، اپنا نور اللہ تمہارے دل میں داخل کر رہا ہے۔ اور میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ولیوں میں جو مقام عطا فرمایا وہ مقام اور مرتبہ خدا نے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ جب میں نے ذکر کے درمیان، عبادت کے دوران یہ منظر دیکھا تو میرے دل میں آرزو ہوئی کہ میں تم سے ملاقات کروں۔ تو تمہاری ملاقات کے لیے میں کئی سارے دنوں سے جنگلات میں گھوم رہی ہوں، کئی سارے میدانوں میں گھوم رہی ہوں، کئی سارے ویران جگہوں پر گھوم رہی ہوں جہاں اولیاء اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہر جگہ پر جا کر آ گئی، تم کہیں نظر نہیں آئے۔ آج مجھے اس راستے میں تم نظر آ رہے ہو تو لہٰذا تمہاری وجہ سے مجھے کافی تکلیف برداشت کرنی پڑی۔ تو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ چلو اب ملاقات تو ہو گئی ہے، اب کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا میں اپنا ہر دن روزے سے گزارتی ہوں اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آج تمہارے ساتھ افطار کروں، بس تمہارے ساتھ افطار کرنے کا ارادہ ہے۔ حضرت غوث پاک نے فرمایا افطار کے لیے کافی وقت ہے، اب مجھے حج کا سفر جاری رکھنا ہے، میں بھی چلتا رہوں گا، تم بھی چلتی رہو، جب افطار کا وقت ہوگا جہاں ہمیں موقع ملے گا وہاں بیٹھ کر افطار کر لیں گے۔ یہ کہہ کر دونوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ جیسے جیسے سفر آگے بڑھتا جا رہا تھا، افطار کا وقت جب قریب آیا، حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی اپنے ساتھی کو لے کر آپ راستے میں ہی بیٹھ گئے اور اس کو خاتون بھی حضرت غوث پاک کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اب کسی کے پاس کچھ نہیں، تینوں بیٹھے ہوئے ہیں، روزے سے ہیں، افطار کرنا چاہتے ہیں، کسی نے اپنے ساتھ کچھ لایا نہیں ہے۔ اب افطار کیسے کریں، کس چیز سے یہ افطار کریں؟ جیسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، جب افطار کا وقت قریب آیا تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آسمان سے 6 روٹیاں زمین پر اتر رہی ہیں اور ان روٹیوں کے ساتھ ایک سبزی بھی ہے، ان روٹیوں کے ساتھ سالن بھی ہے۔ حضور غوث پاک نے اس خاتون سے پوچھا کہ یہ روٹیاں کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں ہر دن اپنی زندگی کا روزے سے گزارتی ہوں اور میں نے انسانوں کی بنی ہوئی روٹیاں کئی سال گزر گئے، میں نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن جب بھی سحری کا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے مجھے 2 روٹیاں میرے مکان میں بھیج دیتا ہے۔ جب افطار کا وقت ہوتا ہے اللہ 2 روٹیاں فرشتوں کے ذریعے سے یہاں پر بھیج دیتا ہے، اور یہ کئی سالوں سے سلسلہ جاری ہے۔ اب تم میرے مہمان ہو تو اللہ نے، تم جب میرے مہمان بن گئے تو اللہ تمہاری بھی مہمان نوازی کر رہا ہے۔ تمہاری مہمان نوازی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 6 روٹیاں اتاری تاکہ تم بھی میرے ساتھ آج افطار کر لو۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں آپ نے اس خاتون کے ساتھ بیٹھ کر افطار کر لیا۔ جیسے افطار مکمل ہوا اس خاتون نے آپ سے اجازت لی اور وہاں سے وہ واپس نکل گئی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے مکے کا سفر جاری رکھا۔ جب کعبۃ اللہ پہنچے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو آپ کے جو ساتھی حضرت عدی بن مسافر کعبے کا طواف کر رہے تھے، کعبے کے طواف کے دوران اللہ نے ان پر اپنے انوار و تجلیات کو نازل فرمایا۔ جو اولیاء ہوتے ہیں، اولیاء پر خدا کے خصوصی انوار اترتے ہیں، اللہ کی تجلیات اترتی ہیں، اللہ کا حسن و جمال، اللہ انہیں اپنا کبھی اپنے حسن کی زیارت کرتا ہے، کبھی مولا انہیں اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھی کو دوران طواف اللہ نے اپنے نور کا اظہار کیا۔ جب انہوں نے اللہ کے انوار و تجلیات کو اپنے جسم پر اترتا ہوا دیکھا وہ برداشت نہیں کر سکے، بے ہوش ہو گئے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا وہ خاتون وہیں پر کھڑی ہوئی تھی، حضور جو راستے میں ملی تھی حضرت عدی بن مسافر کے سرانے پر کھڑے ہو کر کہہ رہی تھی کہ عبد القادر اس بندے کو دیکھو کتنا کمزور ہے کہ اللہ کے انوار و تجلیات برداشت نہیں کر سکا، بے ہوش ہوگا۔ پھر اس کے بعد غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی پر اللہ نے وہی انوار و تجلیات نازل فرمائے جو اللہ نے عدی بن مسافر پر نازل کیے تھے، غوث پاک پر بھی وہی انوار نازل ہوئے، اللہ کی وہی تجلیات نازل ہوئی، اللہ نے اپنے حسن و جمال کا وہی دیدار کروایا۔ جب غوث پاک نے وہ دیکھا تو آپ نے اس کو برداشت کیا، بے ہوش نہیں ہوئے، طواف کر رہے تھے۔ طواف کے دوران خدا کی بارگاہ سے آواز آئی کہ اے عبد القادر اب تک تم نے اپنی زندگی جنگلات میں گزاری، تم نے اب تک اپنی زندگی تنہائی میں گزاری، تم نے اب تک اپنی زندگی دنیا والوں سے دور رہ کر گزاری، آبادی سے شہر سے دور رہ کر گزاری، مگر آج ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم شہر میں آ جاؤ، بغداد میں آ جاؤ، تاکہ ہم تمہارے ذریعے سے کئی سارے بندوں کو اپنا ولی بنانا چاہتے ہیں۔
تمہارے ذریعے سے کئی سارے بندوں کو اپنے خرید کرنا چاہتے ہیں، تمہارے وسیلے سے انہیں ولایت کا درجہ دینا چاہتے ہیں، لہٰذا تم مخلوق کے درمیان آ جاؤ۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اللہ کا یہ حکم سنا تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ حج کے بعد سیدھے آپ کو شہر میں لوگوں کے درمیان رہنا ہے۔ جب اس خاتون نے یہ منظر دیکھا تو وہ حضور غوث پاک سے فرمانے لگی، اس کی آواز آئی کہ اے نوجوان، آج تیرا عجیب و غریب رتبہ ہے، اللہ نے تجھے کیا رتبہ عطا فرمایا کہ تیرے سر پر ایک نورانی شامیانہ ہے اور تیرے اطراف فرشتے ہجوم ہیں، فرشتوں کا ہجوم تیرے اطراف ہے اور تمام اولیاء کی نظریں تجھ پر پڑی ہوئی ہے۔ یہ وہ حبشیہ خاتون تھی، کوئی عام خاتون نہیں تھی۔ اللہ نے اس کا بھی مقام اتنا بلند فرمایا تھا کہ ہر دن فرشتوں کے ذریعے سے اس کو افطار کے وقت میں خدا روٹیاں بھجواتا تھا، اس کو سحری کے وقت میں بارگاہ خدا بندی سے رزق آتا تھا۔ اتنا بلند درجہ رکھنے والی خاتون غوث پاک کی زیارت کرنے کے لیے گھوم رہی ہے، غوث پاک کے دیدار کے لیے گھوم رہی ہے۔ اور پھر دوران طواف جب اس نے دیکھا کہ اللہ نے غوث پاک کو کیا مقام عطا کیا تو کہنے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج جو تمہیں مقام عطا کیا ہے، تمام زمین کے اولیاء کی نظریں تم پر ہے اور سارے آسمان پر ایک نورانی شامیانہ ہے جو اللہ نے تمہارے سر پر نازل کیا ہے اور سارے فرشتے تمہارے اطراف یہ جمع ہیں، فرشتوں کی ایک جماعت تمہارے اطراف کھڑی ہوئی ہے۔ یہ حضور غوث پاک کی جوانی کی عبادت ہے، آپ کا جوانی کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ اب یہ غور کریں، اولیاء کو جو مقام ملتا ہے، جو بھی اللہ کا ولی بنتا ہے، وہ ایسے ہی آرام سے بیٹھ کر نہیں بنتا۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے بندے کو کافی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کافی مصیبتیں، کافی مشکلات۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو غوث اعظم بنے، ایسے ہی نہیں بنے۔ آپ نے جو تکلیفیں برداشت کی، آپ نے جو مصیبتیں برداشت کی، وہ ایسی تھی کہ غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میں نے جب عبادتیں شروع کی، عبادتوں کے دوران آپ کو اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اگر آپ کی تکلیفیں کسی پہاڑ پر رکھ دی جائیں تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پہاڑ بھی پانی کی طرح بہہ جائے گا، میری تکلیف کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ اب یہ تکلیف کیا تھی؟ اولیاء جب عبادت کرتے کرتے ایک اتنے بلند مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنے انوار و تجلیات نازل کرتا ہے، اللہ اپنے انوار ان پر اتارتا ہے، اللہ اپنی تجلیات ان پر اتارتا ہے۔ جب اللہ کی انوار و تجلیات ان پر اترتی ہیں تو کوئی اس کو برداشت کرتے ہیں، کوئی اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو جو اس کو برداشت کرتے ہیں، انسانی کمزور جو جسم ہے، اللہ کے انوار و تجلیات کو برداشت کرنا یہ اس کے بس کی بات نہیں۔ یہ اس نازک اور کمزور سے جسم کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جب اللہ کے انوار و تجلیات اس پر اترتے ہیں، اللہ کا نور جب اس پر اترتا ہے تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں عبادت کے دوران کبھی کبھی اللہ کی ایسی نعمتیں آپ پر اترتی، اللہ کے ایسے تجلیات اترتے، ایسا منظر آپ دیکھ لیتے کہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر وہ انوار و تجلیات، اگر وہ نور، اگر وہ دیدار، اگر وہ نعمتیں کسی پہاڑ پر اتر جاتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور جب تکلیف اتنی بڑھ جاتی کہ طاقت سے باہر ہوتی تو غوث پاک زمین پر لیٹ جاتے اور اپنے آپ سے کہتے تھوڑا سا برداشت کر لو، اس تکلیف کے بعد اللہ آسانی بھیجے گا، تھوڑی دیر انتظار کر لو، اب اس کے بعد اللہ ایک راستہ بنائے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے دن اور رات، حضور غوث پاک کے دن کیسے گزرتے تھے، آپ کی راتیں کیسے گزرتی تھی؟ آپ نے فرمایا دن اور رات ایسے گزرتے تھے کہ آپ کسی جنگل میں کھڑے ہوئے ہوتے اور آپ عبادت کرتے کرتے اچانک سے آپ سے چیخیں نکلتی اور ایسی چیخیں نکلتی کہ آپ بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ دیکھنے والے لوگ سمجھتے کہ شاید یہ کوئی پاگل ہے جو یہاں کھڑے ہو کر چیخ رہا ہے، مگر انہیں کیا خبر ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے دوران انہیں کیا کیا نعمتیں عطا کر رہا تھا، ان پر کیا کیا اللہ کے انعامات اتر رہے تھے، کس کو کیا خبر تھی؟ لوگ دیوانہ سمجھ کر چلے جاتے۔ پھر بعض اوقات ایسا حال ہوتا کہ کوئی آپ کو بیمار سمجھتا اور آپ جب بے ہوش ہوتے آپ کو اٹھا کر کسی نہ کسی حکیم کے پاس لے جاتے علاج کے لیے۔ آنکھ کھلتی غوث پاک پوچھتے کہ لوگوں کہاں لے کر آئے ہو؟ میں کسی جنگل میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا، مجھے یہاں اٹھا کر کیوں لے کر آ گئے؟ لوگ کہتے کہ ہم نے سمجھا بیمار ہے۔ آپ فرماتے کہ نہیں، مجھے کوئی بیماری نہیں، میری بیماری کا علاج صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ کبھی کبھار عبادت کے دوران حضور غوث پاک پر ایسی حالت طاری ہو جاتی کہ آپ زمین پر گرتے
اور سانسیں رک جاتی، اللہ کی عبادت کے دوران ایسی نعمتیں اترتی، ایسے انوار و تجلیات اتر جاتے کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اچانک سے سانس رک جاتی، دل کی دھڑکنیں رک جاتی اور خون کی روانگی رک جاتی، لوگ یہ سمجھتے کہ شاید انتقال ہو گیا ہے، یہ سمجھ کر آپ کو اٹھا کر لے جاتے اور آپ کے لیے غسل کا انتظام کرتے، کفن دفن کا انتظام کرتے، غسل دینے والا آپ کو تختے پر لٹا کر آپ کے جسم پر پانی ڈالنا چاہتا، تب غوث پاک کی آنکھیں کھل جاتی۔ آپ لوگوں سے کہتے کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور ہم نے سمجھا تھا کہ آپ کا انتقال ہو چکا، ہم نے دیکھا نہ آپ کے دل کی دھڑکن ہے، نہ آپ کی سانسیں ہیں، نہ آپ کے خون کی روانگی ہے، جسم تو ٹھنڈا ہو چکا ہے، ہم تو سمجھنے لگے آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہیں کیا خبر مجھ پر کیا بیتتی ہے، میرا کیا حال ہے تم نہیں سمجھ سکتے، تم میرے حال کو نہیں جان سکتے، اس لیے مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو اور میرے ساتھ کچھ نہ کرو، میرا حال صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ عبادتوں کے دوران آپ پر ایسی ایسی تکلیفیں آتی تھی اور آپ فرماتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب ابتدا کی عبادت کی شروعات کی، ولایت کے درجے میں، ولایت کے راستے میں جب قدم رکھا، جب آپ نے عبادتوں کا سلسلہ شروع کیا تو کیسے شروع کیا؟ فرماتے ہیں 1 سال اللہ سے وعدہ کیا۔ اب یہ ابتدا عبادت کی شروعات ہے، عبادت کی شروعات ایسے کرتے ہیں، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ مولا میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے کھانے پینے کی ساری چیزیں چھوڑ دوں گا، صرف اور صرف زمین پر گری ہوئی، زمین پر پڑی ہوئی چیزیں کھا کر تیری عبادت کروں گا۔ 1 سال تک غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے زمین پر پڑی ہوئی، جو زمین سے جو سبزیاں اگتی تھی، جو ہریالی اگتی تھی، اس زمین کی ہریالی کو کھا کر 1 سال اللہ کی عبادت کی، پانی نہیں پیا۔ جب دوسرا سال آیا اللہ سے وعدہ کیا کہ مولا اس سال میں تیری ایسی عبادت کروں گا، صرف پانی پیوں گا اور کچھ نہیں کھاؤں گا۔ 365 دن تک صرف پانی پی کر حضور غوث پاک نے اللہ کی عبادت فرمائی۔ پھر تیسرا سال آیا، اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کیا کہ مولا اس سال ایسی عبادت کروں گا، ایسی محنت کروں گا، اپنے نفس کو اتنی تکلیف دوں گا کہ اس سال نہ زمین کی ہریالی کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا، یہ مکمل سال بغیر کھائے پیے بھوکا پیاسا تیری عبادت کروں گا۔ تیسرے سال ایسی عبادت کی، عبادت کی شروعات یہ ہے تو آئندہ آگے چلتے چلتے غوث پاک نے اور کتنی مشکلوں والی عبادت کی ہوگی۔ یہ تو شروعات ہے، آپ کی محنت کی شروعات کا یہ عالم ہے، تو پھر اس کی انتہا کہاں تک بھی ہوگی۔ پھر غوث پاک فرماتے ہیں سردیوں کی رات میں آپ کو احتلام ہوا، جب احتلام ہوا تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھے، فوراً غسل کیا، غسل کر کے آپ لیٹے، دوبارہ احتلام ہوا، پھر اٹھے غسل کیا، پھر آپ لیٹے، پھر تیسری مرتبہ احتلام ہوا، پھر اٹھے پھر غسل کیا۔ اس طرح سے فرماتے ہیں 1 رات میں 40 مرتبہ آپ کو احتلام ہوا، ہر مرتبہ آپ اٹھتے غسل کرتے اور پھر اس کے بعد آپ لیٹ جاتے۔ یہ اتنی پاکیزگی کا یہ عالم تھا، آپ کی تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا، ایک لمحہ بھی ناپاکی کی حالت میں رہنا پسند نہیں تھا، ایک لمحہ بھی بغیر غسل کے رہنا پسند نہیں تھا، ایک لمحہ بھی بغیر وضو کے رہنا غوث پاک کو پسند نہیں تھا۔ سردیوں والی رات ہے، ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا ہے، اندازہ لگائیں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ 40 مرتبہ رات کے ایک حصے میں غسل کر رہے ہیں، لیٹ رہے ہیں، شیطان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا، آپ کو بار بار تکلیف میں ڈال رہا ہے، آپ کو بار بار مشکلات میں ڈال رہا ہے، لیکن آپ ہے اپنے تقوی کو نہیں چھوڑ رہے، اپنی پرہیزگاری کو نہیں چھوڑ رہے، اللہ کو راضی کرنا نہیں چھوڑ رہے۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ایک میدان میں حضور غوث پاک نے ایک جنگل کے ایک مقام پر کئی سال آپ نے گزارے، کئی سال اللہ کی عبادت۔ فرماتے ہیں ان سالوں میں آپ نے جو وہاں پر کھایا، جو درخت کے اوپر جو بیل لپیٹ کر آتی تھی، درخت کے اوپر کی بیل کو کھا کر کئی سالوں تک آپ نے جنگل میں اللہ کی عبادت کی، اور جسم پر جبہ بھی نہیں ہوتا تھا، غیب سے ایک شخص آ کر آپ کو جبہ دے دیتا اور چلا جاتا، صرف وہ ایک جبہ پہنتے، درخت کے اوپر لپٹی ہوئی بیل کو کھا کر کئی سال اللہ کی عبادت کی۔ پھر غوث پاک فرماتے ہیں دنیا کی راحت کیا ہے مجھے پتا ہی نہیں، دنیا کا سکون کسے کہتے ہیں، دنیا کا اطمینان کیا ہے،
دنیا کی غذا کیا ہے، زبان کا مزہ کیا ہے، زبان کی لذت کیا ہے، عیش و آرام کیا ہے، یہ تمام باتوں کی خبر ہی نہیں ہوئی کئی سالوں تک۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ آپ جب چلتے جنگلات میں پیروں میں جوتے بھی نہیں ہوتے، کانٹوں پر اپنا قدم رکھتے، ایسا کوئی کانٹا اس جنگل کا نہیں تھا کہ جو آپ کو نہ چبھا ہوا ہو۔ آپ کے پیر زخمی ہو جاتے، پیروں سے خون بہتا، جسم پر ایک جھبا ہوتا، اور یہ درخت کی بیلیں اور درخت کی جو لپٹی ہوئی جو ڈالیوں پر ہوتی، وہ ڈالیوں کی بیل کھا کر اپنی زندگی کے کئی سال گزارے۔ یہ ساری محنت ہونے کے بعد بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ کوئی ایسے ہی بیٹھے بٹھائے سکون سے آرام سے اللہ کا ولی نہیں بنتا۔ آرام کر کے، وقت پر کھا کر، وقت پر سو کر اور وقت پر اپنے کام کر لے کر کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے بھوک کو برداشت کرنا ہوتا ہے، پیاس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنے گھر کی جدائی کو برداشت کرنا پڑتا ہے، شہر کو چھوڑنا پڑتا ہے، آبادی سے جدا ہونا پڑتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی زندگی کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے کے بعد اللہ بندے کو اپنا ولی بناتا ہے۔ یہ ساری قربانیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد اللہ کا ولی بنتا ہے۔ اب یہ سارا اتنی محنت کے بعد اللہ نے کیا عطا کیا؟ وہ سے بات فرماتے ہیں اتنی محنتیں ہوئیں، اب اس کے بعد عراق کے آپ کی جو مزار اقدس ہے وہ عراق میں، اور آپ کی جو پیدائش ہوئی ایران میں۔ ایران کا ایک علاقہ ہے جیلان، وہ سے پاک کو جو جیلانی کہتے ہیں، وہ ایران کا ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں پیدائش ہوئی۔ لیکن آپ عراق میں آئے، علم حاصل کیا عراق میں۔ عراق میں جو بغداد ہے وہاں پر غوث پاک نے وہاں کے مدرسے میں پڑھے، آپ کے استاد وہاں کے، آپ کے پیر و مرشد وہاں کے، آپ کے مزار اقدس وہیں پر۔ آپ نے عبادتوں کا جو راستہ طے کیا، عبادتیں بھی جو کی عراق اور ایران کے جنگلوں میں آپ نے عبادت کی۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں عراق کے جنگلات میں جب آپ عبادت کر رہے تھے، اس کے بعد کوئی مخلوق آپ کو جانتی نہیں تھی کون ہے، مقام غوث اعظم کا، مگر کسی کو پتا نہیں کہ یہ غوث اعظم ہے۔ نہ آپ کسی کو جانتے تھے، نہ کوئی آپ کو جانتا تھا، لیکن ان جنگلات میں آپ کے پاس روحانی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جنات آیا کرتے تھے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں جنات کو تعلیم دیتا تھا، انہیں روحانی سبق دیا کرتا تھا، اور غیب سے اللہ کے اولیاء آتے تھے اور آپ کے پاس علم سیکھتے تھے، روحانی تعلیم حاصل کر کے وہاں سے جایا کرتے تھے۔ اور آپ خود فرماتے ہیں حضور غوث پاک نے 40 سال تک آپ نے اپنی پیٹھ کو بستر پر لگایا نہیں، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، عشاء کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور نماز اذان فجر تک آپ کی عبادت جاری رہتی، اور اسی عبادت کے پیچھے ہی آپ فوراً فجر کی نماز پڑھ لیتے۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کا سلسلہ 40 سال تک آپ نے کیا۔ 40 سال تک نیند کیا ہے آپ کو پتا نہیں، بستر پر پیٹھ تک نہیں لگائی۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیسی محنتیں، کیسی تکلیفیں، کیسی مشقتیں، کیا کیا سختیاں آپ نے برداشت کی ہیں۔ اور پھر غوث پاک فرماتے ہیں 15 سال زندگی کیسے گزرے کہ آپ نماز عشاء کے بعد بس ایک میخ کو پکڑ کر ایک پیر پر کھڑے ہو جاتے، ایک پیر پر کھڑے ہو کر آپ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کے 30 پارے پڑھ کے ایک قرآن ختم کر دیتے، ایک پیر پر کھڑے ہو کر 30 پارے ایک رات میں ختم کرتے۔ یہ سلسلہ ایک رات 2 رات کا نہیں، بلکہ مسلسل زندگی کے 15 سال آپ نے ایسے ہی گزارے۔ 15 سال کی ہر رات ایک پیر پر کھڑے ہونا، ایک میخ کو پکڑ لینا، اور ساری رات ایک قرآن ایک رکعت میں ختم کرنا، یہ کیسی عبادت ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنی محنت اور کتنی مشقت اور کیا کیا تکلیفیں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں ایک ایسا اتفاق ہوا، آپ نے عبادت کرنے کی نیت کر کے، اولیاء چلا کرتے ہیں، کبھی 40 دن کا چلا کرتے ہیں، اولیاء کبھی 1 سال کا بھی چلا کرتے ہیں۔ چلے کا مطلب ہوتا یہ ہے کہ بس اس دوران دنیا سے اپنا تعلق توڑ کر اللہ سے تعلق جوڑ لیتے ہیں۔ 40 دن یا کبھی مہینوں، 6 مہینے، کبھی 3 مہینے، کبھی 1 سال دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ ایک مقام طے کر لیتے ہیں، اس مقام پر جا کر خاص طریقے کی عبادت ہوتی ہے۔ وہ عبادت اتنے سال، اتنے مہینے اور اتنے دن کر لیتے ہیں طے کر کے۔ اب اس وقت کسی سے نہ ان کی بات ہوتی ہے، نہ ملاقات ہوتی ہے، نہ دنیا کے حالات کی خبر ہوتی ہے۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں آپ نے 40 دن کا چلا کیا، اور وہ ایسے ہوا کہ آپ نے
ایک دن سحری کی، سحری کرنے کے بعد اب افطار کے لیے کچھ نہیں تھا، اب ایسے ہی ایک سحری ہو گئی، افطار کے لیے کچھ نہیں، دوسرا دن آیا سحری کے لیے کچھ نہیں، وہ بھی ایسے ہی گزر گیا، افطار کے لیے بھی کچھ نہیں، وہ بھی ایسے ہی گزر گیا۔ آپ نے ایک سحری سے 40 دن تک ایسے ہی روزہ رکھے، ایک سحری کی 40 دن ایسے گزر گئے، اور اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کیا کہ مولا جب تک تو خود مجھے نہیں کھلائے گا میں نہیں کھاؤں گا، اب جب تک تو کھلائے گا نہیں میں کھاؤں گا نہیں۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں 40ویں دن ایک شخص آیا، سامنے کچھ کھانا رکھ کر چلا گیا، حضور غوث پاک کے جو نفس تھا اندر سے آواز آ رہی تھی، الجوع الجوع الجوع، اندر سے آواز آ رہی تھی کہ عبد القادر بھوک ہے، بھوک ہے، یہ کھلا دے، یہ جو سامنے رکھا ہوا ہے اس کو کھا لے، اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ غوث پاک اپنے نفس سے کہنے لگے کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے جب تک وہ خود نہیں کھلائے گا میں نہیں کھاؤں گا۔ اتنے میں آپ کے پیر و مرشد آئے، ابو سعید مخزومی، آپ کے پیر و مرشد نے کہا اے عبد القادر میرے پیچھے آؤ، میرے مدرسے میں آؤ، اتنا کہہ کر چلے گئے۔ حضور غوث پاک نے یہ دل میں خیال کیا کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے یہاں سے ہٹوں گا نہیں، اور جب تک وہ نہیں کھلائے گا نہیں کھاؤں گا۔ اگر یہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور وہاں چلا گیا اور پیر و مرشد کے پاس جا کر بیٹھا وہاں کھا لیا تو اللہ سے جو وعدہ کیا ہے وعدہ ٹوٹ جائے گا، اور میں یہ وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ دل میں یہ نیت کر کے وہیں پر بیٹھ گئے، نہیں گئے۔ اتنے میں خضر علیہ السلام آئے۔ خضر علیہ السلام بنی اسرائیل کے یہ بہت بڑے ولی ہیں۔ بنی اسرائیل کا جو دور ہے اس زمانے سے 4000 سال پہلے کا زمانہ ہے بنی اسرائیل کا۔ خضر علیہ السلام بنی اسرائیل کے ولی ہیں۔ اللہ نے خضر علیہ السلام کو قیامت تک کے لیے عمر عطا فرمائی ہے، قیامت تک کی زندگی ہے خضر علیہ السلام کی۔ وہ ہر سال حج کے موقع پر کعبۃ اللہ میں حاضر ہوتے ہیں، امت محمدیہ کے کئی اولیاء سے ملاقات کرتے ہیں، کئی اولیاء سے وہ مصافحہ کرتے ہیں، اولیاء سے ان کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ہر سال وہ خضر علیہ السلام کعبے میں حج کے موقع پر حاضر بھی ہوتے ہیں، وہاں اللہ والوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس خضر علیہ السلام آئے اور کہا کہ عبد القادر آپ اپنے استاد کے پیچھے چلے جائیں۔ غوث پاک نے کہا کہ نہیں، اللہ سے میں نے وعدہ کیا ہے۔ تو خضر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آپ کے استاد آپ کو خود نہیں بلا رہے ہیں بلکہ اللہ ان کے ذریعے سے آپ کو بلا رہا ہے، یہ اللہ کا بلاوا ہے جو اللہ نے ان کے ذریعے سے تمہیں بلایا ہے، تم فوراً ان کے پاس جاؤ، اور اللہ نے وہاں پر تمہاری افطاری کا انتظام فرمایا ہے۔ حضرت جب غوث پاک نے سنا تو اٹھ گئے، اپنے استاد کے پاس گئے، استاد اپنے مدرسے کے دہلیز پر کھڑے ہوئے تھے۔ حضور غوث پاک کو دیکھ کر پوچھا کہ اے عبد القادر کیا میرا کہنا تمہیں کافی نہیں تھا؟ میرے کہنے پر نہیں آئے، خضر کے کہنے پر تم یہاں آئے ہو؟ بس میرا کہنا کیا تمہارے دل کو یہ بات پسند نہیں؟ میرے کہنے پر نہیں آئے، جب تک خضر علیہ السلام نے تمہیں نہیں کہا تب تک تم نہ آئے۔ استاد یہاں کھڑے ہیں لیکن وہاں کیا ہو رہا ہے، ہر حال کی خبر ہے آپ کے استاد محترم کو۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب عبادتیں شروع کی تو شیطان کسی کو ولایت کے راستے پر آسانی سے جانے نہیں دیتا، عبادت کے راستے پر آسانی سے چلنے نہیں دیتا، ہر ایک کے راستے میں اتنی رکاوٹیں لاتا ہے، اتنی تکلیفیں لاتا ہے کہ بندے کو یا تو واپس پلٹنا پڑتا ہے، اگر اللہ نے مدد کی تو اس راستے پر قائم رہتا ہے، اگر مدد نہ کی تو واپس پلٹ جاتا ہے۔ کئی سارے اولیاء جو اللہ کی عبادت کے لیے نکلتے ہیں مگر شیطان انہیں ایسے ڈراتا ہے، ایسے دھمکاتا ہے، ان کے سامنے ایسا منظر لے کر آ جاتا ہے، وہ یا تو اپنا راستہ چھوڑ دیتے ہیں یا تو عبادتیں روک دیتے ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، جب آپ نے بغداد کے ویرانوں میں، بغداد کے جنگلات میں عبادت شروع کی تو شیاطین انسانوں کی شکل میں صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے، ہیبت ناک شکلیں، ان کے ہاتھوں میں تلواریں، ہتھیار، یہ سب لے کر کھڑے ہو گئے، ہاتھ میں آگ کے شعلے ہیں، اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا یہ کیا ہے؟ ایک فوج سامنے کھڑی ہے، عبادت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ایک فوج ہے، بڑی ہیبت ناک شکلیں، ساتھ میں تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہے، اور ساتھ میں آگ کے شعلے بھی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پوچھا مولا یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ عبد القادر گھبراؤ نہیں، ہم تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں، تم کھڑے ہو جاؤ۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کھڑے ہو گئے، جیسے آپ کا کھڑا ہونا تھا شیاطین دائیں بائیں بھاگنے لگے۔ حضور غوث پاک نے ایک کو پکڑا اور لا حول ولا قوت پڑھ کر اس کے چہرے پر تماچا مارا، وہ جل کر وہیں پر خاک ہو گیا۔ اور پھر ایک دوسرا شخص آیا شیطان، اس نے کہا کہ عبد القادر تم نے میرے شاگردوں کو بے بس کر دیا، مجبور کر دیا، تم نے انہیں تھکا دیا،
میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، میری بات کو سن لو۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی بات ابھی سن رہے تھے، غیب سے ایک ہاتھ آیا اور اس کے سر پر ایسی مار ماری کہ وہ زمین کے اندر دھس گیا، پھر وہ دوبارہ نہیں آیا۔ حضور غوث پاک نے دیکھا کہ جب ایک شخص ہاتھوں میں بھڑکتے ہوئے شعلے لے کر آپ کے قریب آیا اور اس سے آپ سے جنگ کرنے لگا، ایک شخص اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے غوث پاک کے ہاتھ میں تلوار دیتا ہے، غوث پاک نے جیسی تلوار اٹھائی وہ وہاں سے فوراً الٹے پاؤں بھاگ گیا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر غوث پاک نے پوچھا کہ تم کون ہو اور میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ عبد القادر ہم شیاطین ہیں، اس راستے میں جو نکلتا ہے اللہ کی عبادت والے راستے میں، ولایت کے راستے میں، ہم ہر ایک کو ایسے ہی پریشان کرتے ہیں۔ کئی سارے تمہارے طرح اولیاء آتے ہیں اور یہ منظر دیکھ کر اور ہمارے ڈر کو دیکھ کر اور ہمارے اس طرح سے ڈرامے کو دیکھ کر وہ واپس پلٹ کر چلے جاتے ہیں، مگر تم ہو کہ آج ہمارا اتنا ڈرانا اور اتنا دھمکانا کچھ کام نہیں آیا۔ اللہ نے تمہاری مدد کی اور تم اس راستے سے پیچھے نہیں ہٹے، تم آگے بڑھتے جا رہے ہو۔ ہم تو تمہیں دھوکہ دے کر یہاں سے اٹھا کر بھگانے آئے تھے، مگر ایسا ہوا نہیں، تم کامیاب ہو گئے، ہم ناکام ہوئے۔ یہ کہہ کر وہ واپس پلٹ گئے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں آپ نے بغداد میں ایک پہاڑ کی غار میں 11 سال اللہ کی عبادت کی، 11 سال تک اس پہاڑ میں رہے اور اللہ کی عبادت کی، اور ایسی عبادت کی کہ لوگ جب دیکھتے تو سمجھ جاتے کہ یہ پہاڑ حضور غوث پاک کے نام سے مشہور ہونے لگا، کہ یہاں پر ایک شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے، آپ کی عبادتوں سے وہ مشہور ہونے لگا، وہ غار اور وہ پہاڑ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اتنا سب کچھ کیا، اتنی محنت، اتنی کوشش کی، اب اس کے بعد ہوا کیا؟ غوث پاک فرماتے ہیں یہ ساری محنتیں، یہ ساری کوششیں ہونے کے بعد اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ سے اعلان آیا، انا اخترتک ولتضع علی عینی، اعلان ہوا کہ عبد القادر ہم نے تمہیں پسند کر لیا اور تم ہمیشہ ہمارے سامنے ہوتے ہو، ہم نے تمہیں پسند کر لیا ہے اور تم ہمیشہ ہمارے روبرو رہتے ہو، ہمارے سامنے تم پیش کیے جاتے ہو۔ اب غوث پاک فرماتے ہیں یہ عبادتوں کی اتنی محنت، اتنی تکلیف، اتنی کوششیں، اتنے سال جنگلوں میں ویرانوں میں گزارنے کے بعد دن میں 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ سے یہ خوشخبری ملتی کہ انا اخترتک ولتضع علی عینی، کہ اے عبد القادر تم مجھے پسند ہو، میں نے تجھ کو پسند کر لیا اور میں نے تمہیں اپنے سامنے تم میرے سامنے پیش ہوتے ہو۔ جب رات ہوتی ہے 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ سے اعلان آتا ہے اے عبد القادر تم مجھے پسند ہو اور میں نے تمہیں اپنے سامنے پیش کر لیا۔ اس طرح سے اب یہ ساری تکلیفیں، یہ ساری محنتیں جب ہوئیں، اب تک غوث پاک مرید نہیں بنے تھے، ابھی تک مرید نہیں بنے۔ آپ نے اپنی عمر کے 18 سال کی عمر میں گھر سے نکلے اور 8 سال 26 سال تک علم حاصل کیا، 26 سال سے اللہ کی عبادت شروع کی، 50 سال کی عمر یعنی مکمل 25 سال آپ نے اللہ کی عبادت کی، 50 سال ہوئے، 50 سال تک حضور غوث پاک نے خود کو مرید بننے کے قابل بھی نہیں سمجھا، 50 سال تک اپنے آپ کو مرید بننے کے قابل نہیں سمجھا۔ اتنا علم حاصل کیا، نہ علم میں کمی، نہ عبادت میں کمی، نہ عمل میں کمی، نہ تقوی میں کمی، نہ پرہیزگاری میں کمی، نہ اخلاق میں کمی، نہ نیک نیتی میں کمی، نہ عادتوں میں کمی، نہ اطوار میں کمی، نہ قرآن کے پڑھنے میں کمی، نہ حدیث سے سیکھنے میں کمی۔ ہر قسم کی خوبیاں، ہر قسم کی اچھائیاں، ہر قسم کے کمالات اپنے اندر موجود رہنے کے باوجود حضور غوث پاک نے خود کو مرید بننے کے قابل نہیں سمجھا۔ 50 سال کی جب عمر ہو گئی، آپ نے جب اپنے نفس کو دیکھا کہ نفس ہر طریقے سے پاک ہو گیا، روح ہر طریقے سے پاک ہو گئی، اپنے جسم کو، اپنی روح کو عبادتوں کی بھٹی میں جلا دیا، اب دل میں نہ کوئی خواہش رہی، نہ کوئی آرزو رہی، نہ کوئی تمنا رہی، سوائے اللہ کی محبت کے دل میں کچھ نہیں رہا۔ اللہ کا نور جب دل میں آ گیا تو آپ نے سمجھا اب میں مرید بننے کے لائق ہوا ہوں، اب جا کر ایک پیر و مرشد کو تلاش کروں۔ یہ ہے حضور غوث پاک کی زندگی۔ آج ہم غور کریں ہماری زندگیاں کیا ہے۔ آج مرید بننا صرف ایک رسم رہ گیا، ایک رواج بن گیا، مرید بننے کی حقیقت ختم ہو گئی۔ مرید بننے کی جو اصل اس کی وجہ تھی، مرید کیوں بنا جاتا ہے، مرید بننے کی وجہ کیا ہوتی ہے،
اور مرید کے بدلے میں مرید بننے کے بعد کرنا کیا ہے، مرید ہوتا کون ہے، آج یہ باتیں کسی کو خبر ہی نہیں۔ بس کیا ہے، مرید بننا ہے، ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے، جیسے وہ بولے بول دینا ہے، بس پانی دے دے پی لینا ہے اور مرید بن گئے، چلو اب اس کے بعد جو چاہے کرتے پھرو، سب کچھ وہ دیکھ لیں گے، سنبھال لیں گے، سب کچھ معاف ہے۔ مرید بننے سے پہلے تو گناہ کم ہوتے ہیں، مرید بننے کے بعد تو وہ اس سے دگنے گناہ کرنے لگتا ہے، دگنے گناہ کرنے لگتا ہے، یہ سوچ کر کہ چلو سب کچھ وہ دیکھ لیں گے، ہمیں کیا کرنا ہے، مرید بن گئے، اب وہ قیامت کے دن ہمیں جنت میں لے کر وہ چلے جائیں گے، ہم جو چاہے کرتے پھریں، جو چاہے گناہ کریں، اب سب کچھ ان کے حوالے ہے۔ یہ طریقہ کہاں کا ہے، یہ سوچ کہاں کی ہے، یہ تعلیم کہاں کی ہے، کس نے یہ سکھایا، کس نے یہ بتایا؟ حضور غوث پاک کی زندگی کیا تھی؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرید کی حقیقت سمجھائی کہ مرید بننے کے قابل ہونے کے لیے سب سے پہلے بندے کو اپنے آپ کو، اپنے دل کی خواہشات نفسانی کو مٹا کر، اپنے دل کو پاک کر کے، روح کو پاک کر کے، سر سے پیر تک اللہ کی عبادت کی بھٹی میں جلا کر، جب سارے گناہ گھل جائے، جب بندہ پاک ہو جائے، گناہوں سے پاک ہو کر عبادت کی بھٹی میں سے باہر آ جائے، اب اس کے بعد وہ مرید بننے کے قابل بنتا ہے۔ یہاں سے مرید کا سفر شروع ہوتا ہے، یہاں سے اب مرید کیا ہے وہی معلوم نہیں، تو اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ مرید بننے کے بعد تو زندگی بدل جانی چاہیے، مرید بننے کے بعد تو بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں جس کا مرید بنا ہوں ان کے نقش قدم پر چلوں، ان کے طریقے پر چلوں، ان کی تعلیم پر چلوں، ان کے اخلاق پر عمل کروں۔ میں نے جس کو، مرید کا مطلب کیا ہوتا ہے، مرید یہ عربی لفظ ہے، مرید کا مطلب چاہنے والا، مرید کہتے ہیں چاہنے والے کو۔ تو چاہنے والا، کس کو چاہنے والا؟ سوال یہ ہوتا ہے کس کو چاہنے والا؟ اللہ کو چاہنے والا، اللہ اس کے رسول کو چاہنے والا اور ان کی چاہت کے مطابق زندگی گزارنے والا، وہ مرید ہے۔ جو اللہ رسول کو جو چیز پسند ہو اس چیز کو اپنا کر زندگی گزارنے والا وہ مرید ہوتا ہے۔ ہم نے نہ مرید کا مطلب سمجھا، نہ ہم نے پیر کا مطلب سمجھا، نہ پیر کا معنی ہمیں معلوم ہے، نہ مرید کا معنی معلوم ہے۔ اب جہاں تک پیر کی بات ہے، غوث پاک کی یہ ساری زندگی تو یہاں تک ہم نے سن لی، اب یہاں تک تو کیا پتا چلا کہ پیر کیسا ہونا چاہیے، مرشد کیسا ہونا چاہیے۔ پیر اور مرشد ایسا ہو کہ جس کی زندگی ایک ایک لمحہ اگر اس زندگی کو دیکھے تو بندے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یاد آ جائے، ایک ایک لمحہ اگر اس کی زندگی کو دیکھے تو آخرت یاد آ جائے، اگر چہرہ دیکھے تو اللہ یاد آ جائے۔ پیر و مرشد وہ ہے کہ جس کی زندگی شریعت کے خلاف نہ ہو، جس کی زندگی عبادت کی پابند ہو۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، اور پیر و مرشد بھی ایسا تلاش کر لیتے ہیں کہ یہ بھی حضور غوث پاک کے خاندان سے ہے۔ اب آپ دیکھیں، حضور غوث پاک کے خاندان سے ہو یا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے ہو، لیکن ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، ان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، ان کے حالات کیسے ہونا چاہیے۔ آج ہر کوئی اپنے آپ کو پیر و مرشد اور ولی سمجھ رہا ہے، جس کے سینے میں الف تک نہیں، جس کو علم کیا ہے معلوم نہیں، جس کو نماز کا طریقہ تک نہیں آتا وہ بھی ولی بنا بیٹھا ہے، جس کو غسل کا طریقہ معلوم نہیں وہ بھی ولی ہے، جس کو وضو کا طریقہ معلوم نہیں وہ بھی ولی ہے، جس کے سینے میں ایک الف نہیں وہ بھی ولی، جس کو 10 سورے یاد نہیں وہ بھی ولی، جس کو قرآن کی آیت معلوم نہیں وہ بھی ولی، جس کو دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ بھی ولی، جس نے کبھی زندگی میں مدرسے کی دہلیز پر قدم نہیں رکھا وہ بھی ولی، جس کو رات میں اٹھ کر تہجد کیا ہے معلوم نہیں وہ بھی ولی، جس کو نماز کی پابندی نہیں وہ بھی ولی، جو نماز جمعہ کی بھی نہیں پڑھتا وہ بھی ولی، جو عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا وہ بھی ولی۔ آج ہر کوئی ولی بنا بیٹھا ہے، اور آج امت کا یہ حال ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے جس کو چاہے اس کو ولی بنا کر ہزاروں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ وہ خود بھی گمراہ ہے اور ساتھ میں سب کو گمراہ کر رہا ہے، وہ خود بھی جہنمی ہے، ساتھ میں سب کو جہنم میں لے جا رہا ہے۔ اولیاء کی ایک بات آپ کو سنا دوں کہ ولی کون ہوتا ہے، ولی کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں، رابعہ بصریہ فرماتی ہیں کہ کوئی بڑی کرامت دکھانے والا ولی نہیں، کہ کوئی عجیب و غریب چیز دکھا دیا، عجیب و غریب چیز دکھا دیا، یہ کرنا تھا یہ کر دیا،
کسی نے آگ پر چل کر دکھا دیا وہ ولی نہیں ہوتا، کسی نے پانی پر چل کر دکھا دیا، سمندر پر چل کر دکھا دیا وہ ولی نہیں ہوتا۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں اگر پانی پر چلنے والا ولی ہوتا تو مچھلیاں بھی پانی میں تیرتی ہیں انہیں بھی ولی کہہ دو، لکڑی بھی پانی پر تیرتی ہے اسے بھی ولی کہہ دو۔ تو پانی پر چلنا کمال نہیں ہے، ہوا میں اڑنا کمال نہیں ہے۔ اگر ہوا میں اڑنے والا ولی ہے تو مچھر بھی ہوا میں اڑ رہا ہے اس کو بھی ولی کہہ دو، مکھیاں بھی ہوا میں اڑ رہی ہے انہیں بھی ولی کہہ دو۔ تو نہ کوئی بڑی کرامت دکھانے والا ولی ہے، نہ پانی پر چلنے والا ولی ہے، نہ ہوا میں اڑنے والا ولی ہے، تو پھر ولی کون ہے؟ جو 5 وقتہ نماز کا پابند ہو وہ ولی ہے، جو شریعت کا پابند ہو، دین و اسلام کا پابند ہو، تہجد کا پابند ہو، قرآن اور حدیث پر عمل کرے، جس کو قرآن پڑھنا آتا ہو، جس کے سینے میں علم ہو، جس کا سینہ علم سے بھرا ہوا ہو، شریعت سے بھرا ہوا ہو، دین کی خدمت کرتا ہو، صبح اور شام دین کو پھیلانے کے لیے محنت کرتا ہو، آقا کے دین پر جان و مال خرچ کرتا ہو، حضور کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی زندگی لٹاتا ہو، زندگی قربان کرتا ہو، کبھی سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، جس کی راتیں مصلی پر گزر جائے، جس کا دن روزے میں گزر جائے، کبھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی گناہ نہ کرے، نافرمانی نہ کرے، جس کے اخلاق اچھے ہو، جس کے عادات اچھی ہو، یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور جس میں یہ چیزیں نہ ہو، جس میں جو کبھی نماز کو نہ آئے اور یہ کہے، اکثر آج ایک اللہ کی عبادت کو لے کر بہانہ بنایا گیا ہے۔ پہلا بہانہ تو یہ ہے کہ نماز ہم پر معاف ہے، جو اپنے کو ولی کہے، اپنے کو ولی کہہ کر نماز نہیں پڑھتا، عبادت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ نماز ہم پر معاف ہے۔ اور دوسرا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ 2 باتیں، ان 2 باتوں کا جواب یاد رکھیں ہمیشہ۔ جو یہ کہے کہ ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں، اس سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ جاہل کیوں ہے؟ اس لیے کہ نماز، قرآن، سارا قرآن پڑھ لے، 30 پارے پڑھ لے، 114 سورے پڑھ لے، 6666 آیتیں پڑھ لے، لاکھوں حدیثیں جتنی ہیں ساری حدیثوں کو پڑھ لے، بخاری سے لے کر مسلم سے لے کر ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، مشکات المصابیح، مسند امام احمد بن حنبل اور موطا امام مالک، جتنی احادیث کی کتابیں ہیں ہزاروں، ساری پڑھ لیں، سارا قرآن پڑھ لے، کہیں ایک جگہ دل کی نماز کا ذکر آیا ہو تو کوئی لا کر بتا دے۔ نہ قرآن کی کسی آیت میں دل کی نماز کا ذکر ہے، نہ حدیث پاک میں کہیں حضور نے دل کی نماز کا ذکر کیا۔ نماز ایک ہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، جو 5 وقتہ نماز ہے، یہی ایک نماز ہے، اس کے علاوہ دل کی نماز کا کہیں پر ذکر ہی نہیں ہے، کہیں پر ذکر نہیں۔ اگر وہ ذکر ہوتا تو حضور غوث پاک پڑھ کے بتاتے۔ تمام اولیاء کے جو سردار غوث پاک ہیں، حضور غوث پاک کی زندگی میں پڑھ لے، آپ کی زندگی پر جو کتابیں لکھی گئی، کہیں پر حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان ہی نہیں کیا کہ میں دل کی نماز پڑھتا ہوں، تم بھی دل کی نماز پڑھو، کہیں پر اس کا ذکر نہیں آیا۔ آج تک غوث پاک کے علاوہ حضور غوث پاک سے پہلے اور آپ کے بعد جتنے اولیاء گزرے، کسی ولی نے دل کی نماز کا ذکر نہیں کیا۔ تو یہ باتیں کہاں سے آ گئی؟ یہ نماز سے بچنے کے لیے، نماز ایک عبادت، 5 وقت آنا ہے، تکلیف ہوتی ہے، نیند چھوڑ کر صبح میں آنا، دوپہر میں تمام کام چھوڑ کر آنا، عصر میں پھر آرام چھوڑ کر آنا، مغرب میں کاروبار چھوڑ کر آنا، عشاء میں اپنے ہر مصروفیات کو چھوڑ کر آنا مشکل ہے۔ اب اس کے لیے بہانہ کیا ہو؟ کوئی نہ کوئی بہانہ تو ہونا چاہیے کہ جس سے ہم نماز سے بچ جائیں، اور خود کو ولی بھی کہیں نماز بھی نہ پڑھے تو اس کے لیے کیا بہانہ ہے؟ پہلا سب سے بہترین بہانہ ہے کہ چلو یہ دل کی نماز بول دیتے ہیں۔ اب کس کو کیا خبر ہے، کس کو کیا پتا کہ دل کی نماز کیا ہے؟ سارے جاہل ہیں، جو بولیں گے سارے سنتے چلے جائیں گے۔ اب دیکھ لیا کہیں علم نہیں ہے، اب بول دیا کہ چلو ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں، اور جو قریب حلقہ ہے انہوں نے سن لیا ہاں بات صحیح ہے، یہ دل کی نماز پڑھتے ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، انہیں کیا ضرورت نماز پڑھنے کی۔ سننے والا بھی گمراہ ہو رہا ہے اور یہ کہنے والا بھی جہنم میں جا رہا ہے، اور جتنے پیچھے چلیں گے سارے جہنم میں جا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے، قیامت کے قریب ایسا دور آئے گا، علم ختم ہو جائے گا، علم کم ہوتا چلا جائے گا، جاہل بڑھ جائیں گے۔ جاہل اتنے ہوں گے کہ ایک شخص ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے نکلے گا، کوئی نہیں ملے گا جو اس کو صحیح مسئلہ بیان کر سکے، علم کم ہوتا چلا جائے گا، علماء انتقال کرتے جائیں گے، اس کے بعد عالم کوئی نہیں بنے گے، تو لوگ کیا کریں گے؟ جاہلوں کو پکڑ کر انہیں بلند عہدے پر بٹھا دیں گے، جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے،
جب جا کر ان سے فتویٰ پوچھیں گے، اب اس کو تو علم نہیں ہوگا، وہ سوچے گا اگر میں کہوں گا نہیں معلوم تو عزت جائے، کہوں گا کہ یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں تو بے عزت ہو جاؤں گا، تو کیا کروں؟ اپنی عزت بچانے کے لیے وہ جھوٹا مسئلہ بیان کرے گا، اور اس مسئلے کو سن کر جتنے لوگ عمل کریں گے وہ تو جہنم میں جائے گا ہی، ساتھ میں جتنے عمل کریں گے سارے جہنم میں جائیں گے۔ یہ قیامت کے قریب کی علامتیں ہیں جو آج ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو بات یہ ہو گئی کہ دل کی نماز، اور دوسری بات یہ آج اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ نماز ہم پر معاف ہے، ولی بھی کہے اور یہ کہے کہ نماز ہم پر معاف ہے، یہ کہنے والا بہت بڑا گنہگار ہے، اس کو توبہ کرنا ہے۔ جو کہے کہ نماز معاف ہے اس کو توبہ کرنا ہے، اس لیے کہ نماز اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو دنیا میں بھیجا، کسی نبی پر نماز معاف نہیں کی، کسی نبی پر، ہر نبی پر نماز فرض ہوئی، اور سارے نبیوں کے امام اور سردار حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے آپ پر بھی نماز کو فرض فرمایا، اور نماز میں حضور کی حالت یہ ہوتی تھی کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اللہ نے کہا کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اللہ نے کہا کہ نبی آپ رات میں اٹھ کر اتنی نماز پڑھتے ہو، اتنی نماز پڑھتے ہو کہ نماز میں کھڑے کھڑے تمہارے پیر سوج جاتے ہیں، تمہاری تکلیف ہم سے دیکھی نہیں جاتی، تھوڑا سا رات میں کم نماز پڑھے، یہ اللہ کا حکم آتا ہے۔ حضور اتنی نماز کی پابندی، اتنی عبادت کی پابندی، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور بیمار ہو گئے، چلنے کی طاقت نہیں، 2 لوگوں کو بلایا، اپنے ہاتھ ان کے کاندھے پر رکھے، صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں کہ حضور چلنے کی طاقت بھی نہیں ہے تو کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے پیر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ نماز، یہ حضور کی نماز کی پابندی ہے۔ اگر نماز معاف کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نبیوں پر معاف کر دیتا، نبیوں سے بڑا کس کا مقام ہے، اور سارے نبیوں کے امام حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو حضور پر نماز معاف کر دیتا۔ تو جب اللہ نے حضور پر نماز معاف نہیں کیا تو جو اپنے کو کہتا ہے ولی ہو اور مجھ پر نماز معاف ہے، تو کیا اس کا مقام حضور سے بھی بڑھ گیا ہے؟ کیا وہ خود کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بڑا سمجھ رہا ہے؟ جب اللہ نے حضور پر معاف نہیں کیا تو اس گنہگار پر کیا معاف کرے گا؟ تو یہ کہنے والا سب سے بڑا جاہل ہوگا، گنہگار ہوگا جو یہ کہتا ہو کہ نماز مجھ پر معاف ہے۔ اس کو توبہ کرنا ہے، بغیر توبہ کیے دنیا سے اگر رخصت ہو گیا اللہ اس کی قبر کو آگ سے بھرے گا۔ یہ شریعت کے اصول ہیں، قاعدے ہیں، جب یہ معلوم نہیں تو پھر امت کیا ہوتی ہے؟ گمراہ ہو جاتی ہے، جو جیسے بولا بس اسی کے پیچھے زندگیاں لٹاتے ہیں۔ آج یہ علم کی کمی ہے، علم کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہر کوئی اپنے آپ کو ولی کہتا جا رہا ہے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ولیوں کے سردار کیا ایسے ہی ولی بن گئے، بیٹھے بٹھائے ولی بن گئے؟ کیا کیا نہیں کیا۔ ماں پیٹ کے ولی تھے غوث پاک۔ بعض وہ اولیاء ہوتے ہیں جو دنیا میں آ کر محنت کر کے، عبادت کر کے، ریاضت کر کے، مجاہدات کر کے، محنت کر کے ولی بنتے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دنیا میں آ کر محنت کر کے، عبادتیں کر کے ولی نہیں بنے، بلکہ اللہ نے آپ کو ولی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ ولی بن کے دنیا میں آئے، ماں پیٹ سے ولی بن کر آئے۔ جب اتنے بلند مقام اللہ نے آپ کو دنیا میں آنے سے پہلے ولی بنا کر بھیج دیا، اس کے بعد بھی عبادت کی کیا پابندی؟ جس دن آپ تشریف لائے آپ کی والدہ فرماتی ہیں غوث پاک جب دنیا میں آئے تو سجدے کی حالت میں تھے، زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح تھی، اور آپ روزے کی حالت میں، رمضان کی پہلی تاریخ تھی، رمضان کا پہلا روزہ تھا، آپ جس دن پیدا ہوئے جمعہ کا دن تھا، اسی وقت سے غوث پاک نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح تھی اور آپ کا سر سجدے میں تھا۔ یہ 3 عبادتیں آپ نے دنیا میں آتے ہی کی، اور دنیا والوں کو بتایا کہ ولی ہوتا کیسے ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کی زبان تسبیح میں ہمیشہ مصروف رہتی ہے، ولی وہ ہوتا ہے جس کا پیٹ بھوکا رہتا ہے روزے سے، ولی وہ ہوتا ہے جس کی پیشانی پر سجدوں کے نشان ہوتے ہیں، جو سجدے نہیں چھوڑتا، نماز نہیں چھوڑتا، یہ ولی کی نشانی ہے۔ غوث پاک کی پیدائش سے یہ پتا چلا۔ تو جب ہمیں نہ پیر و مرشد کا پتا ہے، پیر و مرشد کیسا ہونا ہے وہ بھی معلوم نہیں، مرید کیسا ہونا ہے وہ بھی معلوم نہیں، جب خود پیر و مرشد کو نماز کی قدر نہیں تو مرید کیا نماز پڑھے گا؟ جب پیر و مرشد شریعت کا پابند نہ ہو تو مرید کہاں سے شریعت کا پابند بنے گا؟ تو آج سب سے پہلے جو شریعت کا پابند ہو ایسے کو پیر و مرشد بنائے اور ایسے کے ساتھ بیعت کرے۔
اور ایسے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے، یہی تعلق قیامت کے دن کام آئے گا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس سے بیعت کی؟ آپ کے پیر و مرشد کا نام قاضی ابو سعید مخزومی ہے، یہ بغداد میں ان کا بہت بڑا مدرسہ تھا، غوث پاک ان کے مدرسے میں تعلیم حاصل کیے۔ تو غوث پاک نے ان کی زندگی کو دیکھا تھا، ان کے علم کو دیکھا، ان کے عمل کو دیکھا، تو دیکھا ان کا کوئی بڑا خاندان میں نہیں تھا۔ یہ بھی یاد رکھ لیں، کسی کا مرید بننے کے لیے بیک گراؤنڈ بڑا ہونا ضروری نہیں، خاندان بڑا ہونا اور پیچھے بہت بڑا سلسلہ ہونا، بہت بڑی سجادگی ہونا اور بہت بڑی بارگاہ کے ہونا یہ ضروری نہیں۔ مرید پیر و مرشد کے لیے اتنا ضروری ہونا ہے کہ دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، شریعت کی پابندی ہو، اتنا ہونا چاہیے۔ غوث پاک جن کے مرید بنے ان کا کوئی بڑا بیک گراؤنڈ نہیں تھا، ان کا کوئی بڑا سلسلہ نہیں تھا، کسی بڑی بارگاہ کے سجادے نہیں تھے، وہ کیا تھے؟ ایک مدرسے میں پڑھانے والے تھے، حضرت ابو سعید مخزومی۔ غوث پاک نے ان کی عبادتوں کو دیکھا، ان کا علم دیکھا، ان کے اخلاق کو دیکھا، یہ ساری چیزیں دیکھ کر آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں، میں انہی کا مرید بن جاؤں گا۔ جب آپ ان کے مرید بنے، مرید بننے کے بعد انہوں نے ایک لقمہ کھلایا۔ غوث پاک فرماتے ہیں مرید بن کر پیر و مرشد کے ہاتھ سے میں نے ایک لقمہ کھایا، وہ لقمہ جب میرے حلق سے ہوتے ہوئے سینے میں اترا تو میرے سینے کو اس لقمے نے نور سے بھر دیا۔ وہ ایک لقمہ میرے سینے کو نور سے بھر دیا۔ جیسے جیسے لقمہ میرے سینے میں اترتا جا رہا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ میرے پیر و مرشد مجھے نور کھلا رہے ہیں، اللہ کا نور میرے سینے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ پیر و مرشد کا حال ہے۔ پھر آپ کے پیر و مرشد نے چند سال دیکھا، چند سال کے بعد آپ کو بلایا، چند مہینے جیسے ہی ہوئے انہیں بلا کر فرمایا میں تمہیں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ حضور غوث پاک خود نہیں گئے کہ آپ مجھے خلیفہ بنائیں، میں آپ کا خلیفہ بننا چاہتا ہوں، نہیں گئے، بلکہ پیر و مرشد نے خود بلایا، کہا کہ عبد القادر اب آ جاؤ، تمہاری جو عبادتیں ہیں، محنتیں ہیں میں نے دیکھ لی ہے، اب میں تمہیں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ انہیں بلا کر خلیفہ بنایا۔ تو یہ تمام چیزیں حضور غوث پاک کی جو ہم پڑھ رہے ہیں یا ہم اس کو جان رہے ہیں، تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اولیاء نے کیسی زندگی گزاری اور آج ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ پیر و مرشد نے غوث پاک کو جھبا پہنا کر فرمایا یہ جو جھبا تم نے پہنا ہے یہ حضور علیہ السلام کا جھبا ہے۔ حضور نے حضرت علی کو پہنایا، حضرت علی نے خواجہ حسن بصری کو پہنایا، خواجہ حسن بصری نے اپنے خلیفہ کو پہنایا، ان سے ہوتے ہوئے یہ جھبا آپ کے پیر و مرشد کو ملا اور آپ کے پیر و مرشد نے وہی جھبا غوث پاک کو پہنایا اور فرمایا کہ یہ جھبا حضور کا ہے جو خلیفہ بننے کے بعد تمہیں پہنا رہا۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں، آج اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ غوث پاک کے عاشق ہیں، اولیاء کے عاشق ہیں، اولیاء کے عاشق ہونے کا ہم دعویٰ کر کر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی زندگی کیا ہے۔ جس ولی سے محبت کرتے ہیں ہمیں ان کا نام تک معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا نام کیا ہے، حضور غوث پاک کا اصل نام کیا ہے، ان کے والدین نے نام کیا رکھا، ان کا خاندان کہاں سے ہے، ان کی پیدائش کہاں ہوئی، ان کا بچپن کیا تھا، جوانی کیا تھی، علم کہاں حاصل کیا، استاد کون ہے، عبادت کیا ہے، ان میں سے کسی چیز کی خبر نہیں۔ زندگی گزر جاتی ہے 70 سال 60 سال تک ان کا نام لے لے کر ہر سال ہم نے محبت کا مطلب یہ سمجھا سال میں ایک مرتبہ گیارہویں کر لینا، 30-40 کلو بنا کر 200-300 لوگوں کو بلا کر کھلا دینا، چلو عشق اور محبت ہو گئی، سب سے بڑے عاشق ہیں۔ سال میں ایک مرتبہ 10 دن کے لیے اجمیر جا کر آ جانا اور یہ کہنا کہ ہم خواجہ اجمیر کے چاہنے والے ہیں، غریب نواز کے چاہنے والے ہیں۔ ثبوت کیا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ہم اجمیر جاتے ہیں اور غوث پاک کے چاہنے والے ہیں۔ ثبوت کیا ہے؟ سال میں ایک مرتبہ 11ویں کرتے ہیں۔ اب چلو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اب 100 گناہ کرو سب معاف ہے، سب کچھ جو ہے وہ سنبھال لیں گے۔ ہم نے 11ویں بھی کر دی، مجلس بھی پڑھا دی، چراغ بھی لگا دیے، لوگ بھی آ گئے، کھلا بھی دیا اور غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر وہاں لنگر کا بھی انتظام کر دیا، وہاں پر بھی کھلا دیا۔ اب سارے گناہ دھل گئے، اب معاف ہو گئے، اب جو چاہے کرے سب کچھ معاف ہے، 1000 گناہ سب معاف ہے۔ قیامت کے دن وہ ہمیں ساتھ لے کر جہنم میں چلے جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ قیامت کے دن وہ ہمیں بچا لیں گے، قیامت کے دن وہ ہمیں سیدھے جنت میں اونچے مقام پر پہنچا دیں گے۔ ایسے خیالات ہے، ایسا ذہن ہے، یہ سارا جو ذہن ہے یہ بالکل غلط ہے۔ کسی ولی نے، ہزاروں لاکھوں اولیاء گزرے ہیں، لاکھوں اولیاء، کسی ولی نے آج تک اپنے چاہنے والوں سے نہیں کہا کہ تم میری محبت میں کھلاؤ اور پلاؤ اور قیامت کے دن جو چاہے گناہ کرو میں تمہیں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ آج تک کسی ولی نے نہیں کہا، کسی ولی نے حضور غوث پاک سے لے کر آج تک یا اس سے پہلے
جتنے بھی لاکھوں اولیاء گزرے ہیں ان کی کتابیں پڑھیں، اولیاء کی کتابیں ہیں یا ان کی وعظ و نصیحت ہے، ان کی تقریریں ہیں کتابوں میں لکھی ہوئی، اس کو پڑھ لیں۔ کسی تقریر میں کسی ولی نے اور کسی اللہ والے نے، بزرگ نے آج تک مریدوں سے، چاہنے والوں سے نہیں کہا کہ تم جو چاہے کرو، میرا دامن تھامو، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، 1000 گناہ کرو، قیامت کے دن میں تمہیں لے کر جنت میں جاؤں گا۔ ایک ولی نے بھی یہ بات نہیں کہی۔ کبھی جو اللہ کا سچا ولی ہے یہ بات تو کبھی نہیں کہتا، ان کی زبان پر آتی تک نہیں، وہ کبھی نہیں کہتے۔ یہ ساری باتیں ہم نے بنا لی ہے عبادت سے بچنے کے لیے، عبادت اور نماز سے بچنے کے لیے۔ اولیاء کی تعلیمات کیا تھی؟ اولیاء کی ساری زندگی کو اگر اس کا نچوڑ نکالے، اولیاء کی ساری زندگی کا نچوڑ اتنا ہی ہے، اولیاء نے اپنے چاہنے والوں کو سب سے پہلے توبہ کرنا سکھایا، اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ توبہ کرنا سکھایا۔ غوث پاک جب کعبے کا طواف کر رہے تھے، لوگوں نے دیکھا ایک نوجوان ہے جس نے کعبے کے غلاف میں اپنا سر چھپایا ہے، چہرہ چھپا کر کعبے کے غلاف کے اندر رو رہا ہے، اتنی درد بھری آواز سے کہ طواف کرنے والے رک گئے دیکھنے کے لیے کہ کون نوجوان ہے اتنے درد سے رو رہا ہے، جس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور اتنا درد اس کی آنکھوں سے نکل رہا ہے۔ لوگ قریب گئے، جا کر کعبے کا غلاف اس شخص کے چہرے سے ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں، یہ کوئی اور نہیں خود غوث پاک ہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کر رہے تھے کہ مولا مجھے معاف کر دے، مولا میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا، میرا گناہ معاف نہیں ہوگا، یہ کر رہے تھے دعا۔ مجھ جیسے گناہ گار کو مولا تو معاف نہیں کرے گا، اتنا بڑا میں گناہ گار ہوں کہ معافی کے قابل نہیں ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اولیاء کے سردار، تمام اولیاء کے سردار کا یہ اللہ کا خوف اتنا ہے، تو آج ہم گناہ گاروں کے دلوں میں کیا خوف ہونا چاہیے؟ اولیاء نے یہ سکھایا، اولیاء نے چاہنے والوں کو یہ سکھایا کہ ہمیشہ اللہ کے خوف میں رو، ہمیشہ اللہ کے لیے توبہ کرو، گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچنے کی تعلیم دی۔ اولیاء نے توبہ کرنے کی تعلیم دی، اولیاء نے عبادت کی پابندی کرنے کی تعلیم دی، اولیاء نے اخلاق کو اچھا رکھنے کی تعلیم دی، ہر ایک کے ساتھ اچھے طریقے سے ملنے کی تعلیم دی، کسی کا دل نہ دکھانے کی تعلیم دی۔ یہ ان کی تعلیمات ہے۔ آج ان میں سے کس بات پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ آج دعویٰ تو ہے غوث و خواجہ کی محبت کا، نہ نماز کی پابندی، نہ عبادت کی پابندی، نہ توبہ، نہ اللہ کے خوف میں رونا، نہ آج ہمارے اخلاق اچھے ہیں، نہ کچھ، نہ ان کی تعلیمات پر عمل ہے، نہ ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ جب یہ طریقہ رہا تو پھر محبت ہم کس بات کی؟ ہم دعویٰ کرتے ہیں عاشق ہونے کا، محبت کا، لیکن آج ہماری زندگی میں ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی نہیں ہے، 1% بھی نہیں ہے ان کی زندگی کا، نہ ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، نہ ان کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا محترم سامعین و خواتین، اولیاء کی محبت کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ان کی زندگی کو اپنائیں۔ جتنا آپ نے سنا غوث پاک کی زندگی کے تعلق سے، عبادت میں اتنی محنت کی، ہم اتنا تو نہیں کر سکتے، کم از کم جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو کریں۔ ہر پیر کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں، پیر کا جو دن آتا ہے نفل روزہ رکھیں، نفل روزہ پیر کے دن رکھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ جمعرات کا دن آ جائے، جمعرات کے دن نفل روزہ رکھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ صدقہ کریں، خیرات کریں، جتنا ہو سکے، عبادت کی پابندی کرے، 5 وقت نماز کم از کم اتنا تو پڑھے، تہجد بھی نہ پڑھ سکے وہ نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں، 5 وقت نماز تو پڑھ لے، جب موقع ملا ذکر کر لے، یہ تمام ذکر کریں، وظائف پڑھیں، درود پاک کا ورد جاری رکھیں۔ یہ محبت کا ثبوت ہوتا ہے کہ چلو سمجھ میں آتا ہے کہ جس سے محبت کرتے ہیں، چلو ان کی محبت میں نماز کے پابند بن گئے، جن سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت میں روزہ تو رکھنا شروع کر دیا، جن سے محبت کرتے ہیں ان کے طریقے پر چل کر صدقہ خیرات تو شروع کر دیا۔ یہ محبت کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو آج سب سے پہلے اس چیز کی ضرورت ہے۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک زندگی جو ابھی بیان ہوئی ہے، تو آج آپ کی زندگی کی عبادتوں والا جو پہلو تھا وہ عبادتوں والا پہلو بیان کیا گیا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
ہاں